تمام حضرات ایک بار درود پاک پڑھ لیجئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک روایت میں یوں آیا ہے کہ جس سال رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدا ہوئے اسی سال عرب میں قحط تھا۔ حلیمہ دائی کہتی ہیں کہ ہمارے گھر میں سب کے سب بھوکے تھے، اور بوجہ یہ کہ میں اپنے بھائی کو ساتھ لے کر میدان میں جا کر گھاس لا کر اسے بیچ کر قوت حاصل کرتی اور خدا کا شکر بجا لاتی۔ اور اس وقت میں حمل سے تھی، اور جب میں نے بچہ جنا اور اس کا نام مہیر رکھا، اور اس وقت میں لڑکے کے دودھ کے واسطے حیران و پریشان رہتی اور باوجود کوشش شدید کے کچھ کھانے کو نہ پاتی تھی، یہاں تک کہ میں 7 دن اور رات فاقے سے بھوکی رہی اور فاقے سے بےتاب ہو گئی۔ کچھ ہوش نہ تھا۔ ایک رات خواب میں دیکھا کہ ایک چشمہ ہے، پانی اس کا نہایت سفید، دودھ سے زیادہ، اور اس میں خوشبو مجھ کو عنبر کی آ رہی ہے۔ ایک شخص نے مجھ سے کہا کہ اس چشمے سے جتنا چاہو پانی پیو، تب تمہارا دودھ زیادہ ہوگا۔ اور جب میں نے اس کے کہنے سے اس کے چشمے کا پانی پیا تو اس نے مجھ سے کہا کہ تم جانتی ہو؟ میں نے کہا کہ نہیں۔ اس نے کہا کہ میں شکر ہوں کہ تم نے حالت قحط میں تکلیف اٹھائی، بغیر کھائے اپنے خدا کا شکر بجا لائیں۔ اللہ تعالیٰ نے بصورت آدمی تمہارے پاس مجھے بھیجا ہے تاکہ تم کو خوش کروں۔ تم مکے میں جاؤ تو تمہاری اور زیادہ کشادگی ہوگی، یہ بات کسی سے مت کہنا۔ حضرت علیمہ کہتی ہیں کہ اس نے میرے سینے پر ہاتھ پھیرا اور کہا کہ خدا تمہاری روزی زیادہ کرے گا اور دودھ بھی تمہارا زیادہ ہوگا، تم مکے چلی جاؤ۔ اسی وقت میں اپنی نیند سے بیدار ہوئی اور دیکھتی کیا ہوں کہ میری چھاتی دودھ سے بھری ہوئی تھی اور مثال مشک کے ٹپکتی تھی۔ بنی سعد کی عورتیں نے جب یہ حال میرا دیکھا تو مجھ سے کہنے لگیں کہ اس قحط میں سب کی جان لبوں پر آئی ہے، قریب الہلاک ہوئے اور تم کو اس کے خلاف دیکھتے ہیں، تم کیا کھاتی ہو؟ اس کا جواب میں نے کچھ نہ دیا کہ خواب میں کچھ بولنے کی ممانعت تھی، یہ بھید کسی پر ظاہر نہ کرنا۔ پھر دوسرے دن اپنی عادت پر گھاس چھیلنے کے لیے میدان میں گئی۔ اسی وقت ایک آواز غیب سے آئی کہ ایک لڑکا قریش کی قوم میں پیدا ہوا ہے، وہ بڑا مبارک اور سعادت مند ہے، اور حقیقت میں سعادت اس کی بھی ہوگی جو اس کو اپنی گود میں لے کر اپنا دودھ پلائے۔ یہ آواز سن کر قوم بنی سعد عورتیں فوراً پہاڑ سے نیچے اتر آئیں اور پھر اپنے اپنے شوہروں کے پاس جا کر یہ احوال کہنے لگیں۔ پھر سب نے متفق ہو کر مکہ چلنے کا مشورہ کیا اور وہاں پر چلنے کا ارادہ مصمم کر لیا۔ بس ایک دن موقع غنیمت جان کر وہ سب کی سب چلیں اور میں بھی ان کے ہمراہ پیچھے گدھے پر سوار ہو کر چلی، اور میرا شوہر بھی میرے ہی ساتھ تھا، لیکن جو میرا گدھا تھا وہ رفتار میں سست تھا، اس واسطے کہ گدھا میرا بہت لاغر تھا۔ چنانچہ میری ساتھی سنگی سب کے سب آگے نکل گئے اور میں آہستہ آہستہ لوگوں کے پیچھے چلتی رہی، اور میں جس کو اور میدان سے گزر رہی تھی یہ آواز برابر سنتی تھی کہ اے حلیمہ، تم کو یہ شرف مبارک ہو۔ میں اسی طرح چلتے چلتے تیسرے مقام پر جا پہنچی۔ وہاں ایک شخص کو دیکھا کہ قد و قامت میں بلند اور ایک عصا بھی اپنے ہاتھ میں لیے ہوئے، نورانی چہرہ ایک غار سے نکل آیا۔ یہ کیفیت دیکھتے ہی میری آنکھیں بند ہو گئیں۔ وہ میرے پاس آ کر میرے پیٹ پر ہاتھ رکھ کر کہنے لگا کہ اے حلیمہ، سعادت دارین تم کو حاصل ہوئی، یعنی اللہ تعالیٰ نے رضاعت پسر قریش تم پر مبارک کی۔ یہ سن کر میں نے اپنے شوہر سے کہا، جو میں دیکھتی سنتی ہوں غیب سے تمہیں معلوم ہے وہ مجھ کو کہنے لگے کیا ہوا ہے؟ تم دیوانی تو نہیں ہو گئی ہو؟ اور میں اندیشہ کرتی ہوئی راہ میں چلی جاتی تھی کہ ہمارے ہمراہ کے لوگ ہم کو ملیں یا نہیں۔ جب میں مکے کے قریب پہنچی، یعنی اتنے قریب پہنچ چکی تھی کہ مکہ 6 کوس باقی رہ گیا تھا، اور مجھ سے پہلے جانے والی قوم
بنی سعد کی عورتیں مکے میں پہنچ چکی تھیں اور میں نے ایسا کیا کہ اپنا تمام مال و اسباب، سواری، گدھا وہیں چھوڑ کر صرف اپنے شوہر کو مکہ شہر مکے میں داخل ہو گئی۔ اور وہاں جا کر میں بنی سعد کی عورتوں کو دیکھا، وہ شہر چھوڑ کر مکے سے واپس آ رہی ہیں۔ یہ دیکھ کر میں بہت ہی متردد ہوئی اور پھر زبان حال سے کہنے لگی کہ یا الہی، مجھ کو بھی وہ دولت نصیب ہوگی یا نہیں جو تم نے کہا تھا۔ اتنے میں عبد المطلب کو دیکھا کہ وہ چلے آتے ہیں دائی دودھ پلانے والی تلاش کرتے ہوئے۔ انہوں نے بنی سعد کی عورتوں کو دیکھ کر کہا، اے عورتوں قوم بنی سعد کی، کیا تم میں کوئی دودھ پلانے والی دائی ہے؟ میں نے کہا میں ہوں۔ عبد المطلب نے کہا تم کون ہو اور تم کس قوم سے ہو؟ اس کے جواب میں نے کہا کہ میں قوم بنی سعد سے ہوں۔ بولے تیرا نام کیا ہے؟ میں نے کہا میرا نام حلیمہ ہے۔ پھر یہ سن کر انہوں نے کہا، اے حلیمہ، یہ بہت نیک اور اچھی بات ہے کہ ایک لڑکا محمد جس کا نام ہے اور وہ ہے بھی یتیم، تم اس کو دودھ پلاؤ گی اور میں اس کی اجرت تم کو دوں گا۔ پھر میں نے تمام قوم بنی سعد کی عورتوں سے کہا تو کسی نے بھی اس کو قبول نہ کیا اور کہنے لگیں کہ یتیم لڑکے کو دودھ پلانے سے کیا فائدہ، تم ہی اس کو دودھ پلاؤ، اللہ تعالیٰ تم کو اس کا اجر دے گا، شاید اس کے باعث تم عزیز و مکرم ہو جاؤ۔ میں نے کہا بہت اچھا، میں اپنے شوہر سے پوچھ لوں پھر دودھ پلاؤں گی۔ جب میں اپنے شوہر سے دریافت کرنے کو جانے لگی تو عبد المطلب نے مجھ کو قسم کھا کر کہا کہ تم ضرور واپس آنا اور دودھ پلانا۔ میں نے کہا بہت اچھا، میں ضرور آؤں گی۔ پھر میں نے جا کر اپنے شوہر سے پوچھا، وہ بولے بہت خوب ہے، جاؤ اور اس کو دودھ پلاؤ، نیک کام سے مت پھرو، اور میں بہت خوش ہوں، شاید کچھ کو اس سبب سے فیض پہنچے۔ اور میں نے یہ بھی دیکھا کہ جب بنی سعد کی قوم اس سے باز آئی کہ یتیم لڑکے کو دودھ پلانے سے کیا فائدہ ہوگا، بس اس وقت بھی میرے دل میں آ گیا کہ ضرور دودھ پلانے جاؤں یا نہ جاؤں۔ اور ایک بھانجا بھی میرے ساتھ تھا، اس نے کہا اے خالہ، وہ سب عورتیں قوم بنی سعد کی بے نصیب ہو گئیں، تم بھی مت جانا۔ اور ادھر مجھ کو بھی یہ بات پسند آئی کہ جب سب محروم ہو کر چلی گئیں تو میں بھی نہیں جاؤں گی، لیکن میرے دل نے پھر مجھ کو مجبور کیا کہ تم ضرور جاؤ، سعادت پاؤ گی۔ اگر یہ لڑکا یتیم ہے تو کیا ہوا، اس کو اپنی گود میں پالو، اور یہی چیز میں نے اپنے خواب میں دیکھی ہے اور مجھے یقین ہے کہ وہ ہرگز جھوٹ نہ ہوگا۔ چنانچہ خیال کر کے میں عبد المطلب کے پاس گئی اور وہاں جا کر اس لڑکے کو طلب کر لیا۔ عبد المطلب نہایت خوش ہو کر مجھے آمنہ کے گھر لے گئے۔ وہاں جا کر میں نے آمنہ کو دیکھا کہ مانند ماہتاب کے گھر میں بیٹھی ہے اور اپنے لڑکے محمد کو سفید حریرے کے کپڑے میں لپیٹ کر سلا رکھا ہے۔ بس میں چاہتی ہوں اٹھا کر اپنی گود میں لے لوں تو اس کے سینے مبارک پر جب اپنا ہاتھ رکھا، اس وقت حضرت شکر خواب سے فوراً جاگ اٹھے اور اپنی آنکھیں کھولیں اور لب مبارک بھی خندہ ہوئے۔ اسی وقت میں نے ایک نور دیکھا کہ چشم مبارک سے نکل کر آسمان کی طرف گیا، اور ادھر میں نے ان کو اٹھا کر اپنی گود میں لے لیا اور داہنی طرف کا دودھ اپنا دھو کر ان کے منہ مبارک میں دیا تو آپ نے فوراً دودھ پینا شروع کر دیا، اور پھر آپ نے اپنی بائیں چھاتی بھی ان کو پیش کی تو آپ نے نہیں پیا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول خدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حلیمہ کی دوسری چھاتی اس واسطے نہ پی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر الہام فرمایا تھا کہ اب وہ دودھ حلیمہ کا لڑکا پیے گا، دونوں طرف تم مت پینا تاکہ حصہ مساوی رہے۔ پس بنظر عدل دونوں طرف کا دودھ حضرت نے پیا۔ حلیمہ سعدیہ کہتی ہیں کہ جب تک رسول خدا اول دودھ نہ پیتے تب تک میرا بیٹا بھی دودھ نہ پیتا، یہاں تک کہ وہ اپنے منہ میں بھی دودھ نہ رکھتا تھا۔ اول وہ پیتے، پیچھے میرا بیٹا پیتا، اور داہنی چھاتی سے صرف رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی پیتے تھے اور بائیں چھاتی سے میرا بیٹا پیتا تھا۔ ایک وقت کاندھے پر میں حضرت کو لے کر اپنے شوہر کے پاس گئی۔ اس نے لڑکے کو دیکھ کر فوراً جناب کبریا میں سجدہ کیا
اور پھر مجھ کو کہا کہ اے حلیمہ تو خوش ہو جا، اب کوئی آدمی ملک عرب میں ایسا نصیب آور ہم سے زیادہ نہ ہوگا۔ حلیمہ کہتی تھیں کہ جب رات ہوئی مکے کے پاس پہنچی، بطحا ایک جگہ ہے، وہاں میں 4 شب رہی اور 5ویں شب کو خواب میں دیکھا کہ ایک شخص نورانی چہرہ حضرت کے پاس سرہانے بیٹھا ہے اور حضرت کا منہ چوما۔ یہ دیکھ کر میں نے اپنے شوہر سے کہا، اس نے کہا خاموش، یہ بات کسی سے مت کہنا، یہ علامت اقبال بلندی کی ہے۔ اور اس کے بعد دوسرے دن جو عورتیں قوم بنی سعد کی مکے میں آئی تھیں، سب کے سب نے پھر اپنے گھر کی طرف مراجعت کی اور میں بھی آمنہ سے رخصت ہو کر رسول خدا کو لے کر اپنے گدھے پر سوار ہو کر سب کے ساتھ چل دی، اور میرے گدھے نے 3 مرتبہ کعبے کی طرف سجدہ کر کے روح بسوئے آسمان کیا اور مثال ہوا کے مجھے لے کر چلنے لگا۔ اور جو لوگ میرے ہمراہ تھے وہ دیکھ کر متحیر ہوئے اور پوچھنے لگے، اے حلیمہ یہ وہی گدھا ہے جو تیرے ساتھ آیا تھا؟ میں نے جواب دیا کہ ہاں یہ وہی گدھا ہے جو میرے ساتھ آیا تھا، اور تم لوگ دیکھتے تھے سب سے پیچھے چلتا تھا۔ اور پھر گدھے نے بھی بحکم خدا کہا، اے لوگوں میں وہی گدھا ہوں جو بالکل لاغر تھا، اور اب میں بالکل تازہ دم ہو گیا ہوں۔ کسی بات کی تم کو خبر نہیں ہے، تم کو معلوم ہونا چاہیے کہ اب میری پیٹھ پر کون سوار ہے، اور یہ میرے لیے بہت سعادت ہے اور فخر مندی ہے، یعنی میری پیٹھ پر خاتم الانبیاء ہیں اور میں ان کا بار بردار ہوں، اسی وجہ سے مجھ میں زور زیادہ ہو گیا ہے۔ حلیمہ سے روایت ہے کہ وہ کہتی تھیں کہ میرا گدھا سب سے آگے نکل گیا تھا، اور جہاں ہم منزل کرتے تھے اسی جگہ حضرت کے طفیل بہت زیادہ گھاس پیدا ہوتی تھی، اور پھر تمام چوپائے جانور اس گھاس کو کھاتے تھے۔ اور جب میں اپنے گھر پہنچی تو حضرت کی برکت سے بکریاں جو دبلی تھیں وہ سب موٹی تازی ہو گئیں، اور دوسروں کی بکریوں سے ہماری بکریاں بہت زیادہ بچے دینے لگیں، اور پھر بہت دودھ ہوا۔ پھر ایسا اتفاق ہوا کہ لوگ ہماری بکریوں کے ساتھ اپنی اپنی بکریاں باندھ دیتے تھے، پھر ان کی بکریاں بھی بہت زیادہ دودھ دیتی تھیں اور بچے بھی زیادہ دینے لگی تھیں۔ کہتے ہیں کہ یہ سب حلیمہ کی خدمات کا صلہ تھا، اس واسطے کہ سرور کائنات کی دائی تھیں، اور اللہ تعالیٰ نے خلائق کے دل میں محبت ڈالی تھی کہ جو شخص رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھتا تھا وہ بہت پیارا محبت کرتا تھا۔ جب حضرت بڑے ہوئے اور بات چیت کرنے لگے تو سب سے اول کلمہ آپ نے یہ پڑھا، اللہ اکبر اللہ اکبر الحمدللہ رب العالمین۔ لوگ یہ سن کر بڑے ہی متعجب ہوئے۔ پھر حلیمہ نے کہا، اس سے بھی اور عجیب و غریب بات واقع ہوئی ہے۔ جس وقت حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دودھ پیتے، روز ایک بار پیشاب کرتے اپنی عادت معین پر، اور مجھ کو پیشاب پاک کرنے کی حاجت نہ ہوتی تھی، فوراً پیشاب خشک ہو جاتا تھا اور اثر بھی نجاست کا معلوم نہیں ہوتا تھا۔ اور جب پیغمبر خدا بڑے ہوئے تو میدان کی طرف بذات خود تشریف لے جاتے تھے، اور نہ کسی لڑکے کے ساتھ کھیلتے تھے، الگ جا کر کنارے پر بیٹھ کر ذکر الہی کرتے تھے۔ جب عمر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 4 برس ہوئی تو مجھ سے کہنے لگے کہ میں اپنے قریش اقربا کو نہیں دیکھتا ہوں کہ وہ لوگ کہاں ہیں۔ میں نے کہا کہ وہ لوگ بکریاں لے کر میدان میں رہتے ہیں اور رات کو گھر میں آتے ہیں۔ رسول خدا یہ بات سن کر کچھ رونے لگے اور پھر کہنے لگے کہ میں یہاں اکیلا نہیں رہوں گا، تم مجھ کو میرے قریش اقربا کے پاس بھیج دو۔ میں نے کہا، اے جان مادر، کیا تم باہر پھرنا چاہتے ہو؟ پھر میں نے ان کے بالوں میں تیل ڈال کر اور شانہ وغیرہ کر کے اور آنکھوں میں سرما وغیرہ لگا کر اور پھر ایک پیراہن پاکیزہ پہنا کر گولو بند یمانی گلے میں باندھ دیا تاکہ ان پر کوئی اثر زحمت کا نہ پہنچے، اور ایک لکڑی ہاتھ میں لے کر میرے بیٹوں کے ہمراہ باہر کیا، اور پھر اسی طرح ہر روز میدان میں جاتے اور پھر بہت ہی خوش رہتے تھے۔ سبحان اللہ،
کیا معجزات ہیں حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے۔ یہ حصہ پارٹ 1 تھا۔ حصہ پارٹ 2 انشاءاللہ میں آپ سے دوبارہ شیئر کروں گی۔ واقعہ پسند آئے تو پلیز میرے چینل کو لائک اینڈ سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ جزاک اللہ خیراً کثیرا۔